میرا عقیدہ اپنا ذاتی ہے کہ حضور کے صحابہ کے منکروں کے ساتھ بات ختم، بائیکاٹ ہے ہمارا، اور حضور کی آل کے منکروں کے ساتھ بھی ہمارا بائیکاٹ ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو اسی لیے احباب گرامی القدر میں آخر میں آپ احباب کو دعوت فکر بعد السلام و دعا مالک کون و مکان خالق دو جہاں شافع روز محشر غمخوار امت سردار شاہد و سرا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اور رب العالمین کی پاک بارگاہ میں جو جملے کہے اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مجھے آج کے اس موضوع کی مناسبت سے حق سچ بیان کرنے اور سنا کر عمل پیرا ہو کر آگے پھیلانے کی اللہ توفیق خاص عطا فرمائے۔ آج کچھ طبیعت بھی خراب ہے، لیکن کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کا ذوق پورا کیا جائے۔ صحت تندرستی بیماری یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو۔ اس کا شکر ہے کہ مالک نے پھر بھی ہمیں اپنے گھر میں اکٹھا ہونے کی ہمت اور توفیق بخشی ہے۔ بہرحال مالک کونین ہم سب کی خالی جولیوں کو اپنی رحمت کاملہ سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے اپنا موضوع جو رکھا تھا تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک بابرکات کے حوالے سے لب کشائی کی تھی، اور اس کا آخری جملہ میں نے یہ بولا تھا کہ امام باقر ائمہ اہل بیت کے جو امام ہیں ان سے پوچھا گیا تھا کہ تلوار کے دستے کو مزین کرنا، خوبصورت بنانا کیسا ہے؟ تو آپ نے کہا جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ دلیل پوچھی کیوں، وجہ؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق یار مصطفیٰ بھی اپنی تلوار کے دستے کو خوبصورت بنایا کرتے تھے۔ اور پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ جلال میں اٹھے اور منہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے کہا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ جو ان کی قول کی تصدیق نہیں کرتا، اللہ دنیا میں آخرت میں اس کی کسی دعوت یا قول بات کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ عقیدہ ہمیں آل بیت اطہار نے جو دیا ہے، ایک پیار کا رشتہ صحابہ والے بیت کا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کو لے کر میں آگے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں۔ ایک مرتبہ پھر اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہماری حتمی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ویسے زندگی کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا کس وقت اس کے ہاتھوں سے خود اپنی جان نکل جائے، تو کوشش کیا کریں جو لمحے گزریں کسی کی بے ادبی میں نہ گزریں، ادب کے دائرے میں گزریں۔ جب روح جسم سے جدا ہو تو قبر میں یا حشر میں حضور کا جب سامنا ہو، یا آپ کی آل بیت کا سامنا ہو، یا صحابہ پیغمبر کا سامنا ہو، تو اس وقت ہماری آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی نہ ہوں، بلکہ ہماری آنکھیں محبتانہ الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ آنکھیں ہیں، یہ وہ زبان ہے، یہ وہ ہونٹ ہیں جن ہونٹوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پھیلا کرتی تھی، رسالت مآب کی آل بیت طہار کی محبت کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔
اصحاب پیغمبر کا پیار تقسیم ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے کوشش کیا کرے جتنا بھی زندگی کا وقت گزرے اس میں کسی کو کوئی بے ادبی کا جملہ نہ بولنا چاہیے، اور اس سے اللہ اپنے فضل کے ساتھ محفوظ فرمائے۔ آج جس شخصیت کا میں پھر ذکر کرنے لگا ہوں اسے وفاؤں کا سردار کہا جاتا ہے، وفاداروں کا سردار کہا جاتا ہے، نیکوکاروں کا سردار کہا جاتا ہے، لجپالوں کا لجپال کہا جاتا ہے، مسکینوں کا آقا کہا جاتا ہے، یتیموں کا رہبر کہا جاتا ہے، مفلسوں پر رحم کرنے والا کہا جاتا ہے، اور جب بھی اسلام کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو اسلام کی مدد کرنے والا اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ مدد کرنے والا ہے، ناصر ہے، اسلام کی مدد کرنے والا۔ تو جس کو رہتی دنیا تک وہ شاخ اپنی پیار اور محبت کی بولی میں یاد کرتے رہیں گے، جس کے احسان اب بھی اسلام پر باقی ہیں۔ یہ واحد ایک مقام حاصل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کا دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے احسانات اسلام پہ اب بھی باقی ہیں، اور اس سے بڑی قربانیاں اور کیا ہیں؟ تاجدار صداقت کی زندہ رہے، سفر میں بھی حضور کے ساتھ، خدر میں بھی حضور کے ساتھ، صبح بھی حضور کے ساتھ، شام بھی حضور کے ساتھ، بارش میں بھی حضور کے ساتھ، سخت دھوپ میں بھی حضور کے ساتھ، اور پھر غار میں بھی آپ کے ساتھ، اور تادم آخر مزار میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ میری طبیعت خراب ہے، تسا نہیں تو سارے نہیں ٹھیک ہے، تسا نہیں طبیعت ٹھیک ہو سی تو میں ٹھیک ہو سا، ذرا بولیا کرو ماں پتہ چل جاوے یار تسی توجہ نہ سننے ہو گل۔ تو میں پہلے آکھیا زندگی بہت نہ پتہ کوئی نہیں، نہ لبا لایا کرو، پیار نہ بولیا کرو، یہ اللہ رسول نہ نام ہے، تو بولیا کرو ذرا سبحان اللہ تاکہ پتہ چلے سارے حضور نے غلام بیٹھے ہوئے، عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، محبت نہ لاکھو ذرا سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، اللہ سبحانہ اجر عظیم عطا فرمائے اس چیز دے۔ تو تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان اور یہ منصب ملا ہے کہ زندہ رہے تو حضور کے ساتھ، فوت ہوئے تو حضور کے ساتھ، پڑوس حضور کا آپ کو ملا، اور پھر حضور نے فرمایا ثم ہاکذا نبعث یوم القیامہ انا اول من تنشق القبر ثم ابو بکر ثم عمر۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں، ایک دن حضور آئے نا مسجد نبوی شریف میں، اس ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ، اس ماتھا میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ۔ حضور آئے، صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو حضور نے فرمایا میرے غلاموں یہ منظر دیکھ رہے ہو؟ سب نے کہا دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، غلاموں یہ منظر یاد رکھنا، قیامت والے دن ہم پھر ایسے آئیں گے، قیامت والے دن ہم پھر ایسے آئیں گے، اور انا اول من تنشق القبر، قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، ثم ابو بکر، پھر میرے یار ابو بکر کی قبر کھلے گی، ثم عمر، پھر عمر کی قبر کھلے گی، اور ہم اکٹھے میدان محشر میں آئیں گے۔ کیا عجیب نقشہ! میرے سرکار نے آنے والے کل کی خبر دی کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر میرا یار ابو بکر اٹھے گا، پھر میرا یار عمر اٹھے گا، اور میرے غلاموں یہ نقشہ بھولنا نہیں ہے۔ جیسے آج مسجد نبوی شریف میں اللہ کا پیغمبر اور اپنے یار غار کو ہاتھ میں لیے ہوئے اور حضرت عمر فاروق کو ہاتھ میں لیے ہوئے آ رہا ہوں، غلاموں کا دل بہلا رہا ہوں، کوئی اس منظر کو دیکھ کر بدنام زمانہ رسوا ہوگا اور کوئی دیکھ کر خوش ہوگا کہ واہ کریم تیرے نبی، تیرے فیصلے بھی بڑے عجیب ہیں، تیرے یار بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ تو یہ سرکار کی ایک پسند ہے، سرکار کی ایک شناخت ہے، سرکار کی ایک تمنا ہے، سرکار کی ایک چاہت ہے۔ سرکار نے انہیں چنا تو سرکار نے انہیں چنا، جس کی سرکار کو جو پسند ہے وہ ہماری
پسند ہی پسند ہے۔ تو بہرحال توجہ چاہوں گا، سیدنا سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور کشف الخفاء کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن صحابہ کرام حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ یہ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے کہ کسی نیک شخص کے پاس بیٹھنا بھی اور اس کی زیارت کرنا بھی صرف مقدر والوں کو میسر آتی ہے۔ کہتے ہم صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اچانک حضور نے ایک سوال کیا، میرے غلاموں، من رآ منکم رؤیا، کیا تم میں سے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک صحابی بول پڑے، ناہم، جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ خواب سناؤ، کیا خواب ہے؟ وہ صحابی بولنے لگے، پھر حکمت کے موتی رولنے لگے، اپنی کہانی اپنی زبانی سرکار دو عالم علیہ السلام کو سنانے لگے۔ کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک میزان آیا، میزان لفظ عربی کا اور جس کا معنی ہے ترازو۔ کہتے ہیں آسمان سے میں نے دیکھا ترازو آیا، میزان آیا، اور اس کے پلڑے میں، ایک پلڑے میں آپ ہیں، دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق ہیں۔ بولو بولو سبحان اللہ کی صدا بلند آواز سے۔ ایک پلڑے میں حضور آپ ہیں، دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق ہیں۔ اور پھر اس کو ترازو کو میں دیکھا تو حضور آپ جس پلڑے میں بیٹھے ہیں وہ بھاری ہو گیا، جس پلڑے میں ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں وہ ہلکا ہو گیا۔ پھر کہا حضور پھر آپ نیچے اترے، ایک پلڑے میں ابو بکر بیٹھے، دوسرے میں عمر فاروق بیٹھے، دوسرے میں عمر فاروق بیٹھے، تو عمر فاروق والا پلڑا ہلکا ہو گیا، ابو بکر صدیق والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرمایا حضور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک پلڑے میں بیٹھے، دوسرے پلڑے میں عثمان غنی بیٹھے، تو عثمان غنی کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور عمر فاروق کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضور میں نے دیکھا وہ ترازو آسمان کی طرف واپس اٹھا لیا گیا۔ میرے سرکار نے جب یہ بات سنی تو کیا فرمایا؟ قالا خلافت نبوت ثم یؤتی الملک من یشاء، یہ نبوت کی خلافت ہے، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بادشاہی عطا فرمائے گا۔ یعنی اس روایت کا لب لباب نتیجہ اور رزلٹ یہ ہے کہ میرے سرکار کائنات میں افضل و اعلیٰ اگر کوئی جانچ پڑتال کرے، ماپے تولے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے بعد جس ذات کا سب سے بھاری مقام ہے کائنات میں، یا رسول اللہ وہ آپ کا مقام ہے۔ اس کے بعد اگر اس کائنات میں کسی کا درجہ ہے، مقام ہے، تو وہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ اور ابو بکر صدیق کے بعد اگر کائنات میں کسی کا کوئی درجہ ہے، بلند و بالا رتبہ ہے، تو وہ عمر فاروق کا ہے۔ اور عمر فاروق کے بعد اگر کسی ذات کا درجہ بلند و بالا ہے تو وہ میرے عثمان ذو النورین کا ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد پھر اللہ جسے چاہے بادشاہت عطا فرما دے۔ یہ چار صحابہ یہ سیاسی صحابہ تھے۔ کون سے صحابہ تھے؟ بولو، سیاسی صحابہ تھے۔ آج کل علی سیاست نہیں، یہ وہ سیاست ہے کہ جس وچ ابو بکر صدیق مصلی کے وارث بھی تھے، نکاح بھی پڑھاتے تھے، جنازہ بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، اور سیاست کے میدان کے علم بردار بھی تھے۔ حضور نے فرمایا نا
سیاستہ کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی سیاست کیا کرتے تھے اور میری امت کے علماء کریں گے سیاست، لیکن سیاست میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس موضوع پہ پھر میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ تو بہرحال میں بات جو کر رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ اور اس کے محبوب نے جو مقام دیا ہے وہ بڑا بلند و بالا مقام ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے جو یہ چاہنے والے ہیں انہیں اچھی نظر سے دیکھا کرو، کیوں کہ انہوں نے اپنی اچھی نگاہ سے چہرہ یار کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پاک کو دیکھا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ زمانہ اس چیز پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ 38 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے کہ آپ نے دور جاہلیت میں بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے حضور کے کہنے پر اسلام قبول فرمایا۔ اچھا، اب توجہ چاہوں گا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ ریاض النظرہ شریف فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر، یہ دونوں کتابوں کے اندر روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ سب سے پہلے 7 بندوں نے اپنا اسلام کا بلند آواز سے اظہار کیا۔ نمبر 1، تاجدار مدینہ نے اپنے اسلام کا اظہار کھل کر کیا کہ میں اسلام کا علم بردار ہوں اور اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کروں گا۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھل کر اعلان کیا۔ اور نمبر 3، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے کھل کر اعلان کیا۔ نمبر 4، عمار بن یاسر کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھل کر اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوں، حضور کا کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ نمبر 5، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھل کر اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوں اور حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ نمبر 6، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھل کر اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوں، دل و جان سے میں اپنا رسول کریم علیہ السلام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور نمبر 7، اس عظیم شخصیت کا نام جس کی صدا صبح قیامت تک سنت گونجتی رہے گی، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک، کہ جنہوں نے کھل کر اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کھل کر اعلان کیا کہ میں اسلام لا چکا ہوں۔ اور علماء کہتے ہیں، جزاک اللہ، علماء کہتے ہیں کہ یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو سر عام، گلی میں، چوک میں، چوراہے میں، مسجد میں، بازار میں، تو یہ صدقہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جس نے ببانگ دہل کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا جس کا جی ہے روک لے مجھے، میں اب نماز پڑھوں گا خانہ کعبہ میں جا کر اور کفار کے سامنے سجدہ اپنے مالک حقیقی کو کروں گا۔ علماء کہتے ہیں امت ساری عمر فاروق کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی، نہیں بھول سکتی کہ جس عمر نے پوری امت کو سرعام نماز پڑھنے کے لیے ایک عقیدے پر اکٹھا کر دیا۔ اور ہمارا ان سے درس عبرت دانا سوال ہے، ان بدبختوں سے
جو بدزبانی کرتے ہیں عمر فاروق کے بارے میں، ہم یہ کہتے ہیں یا سرعام نماز پڑھنا چھوڑ دو یا عمر فاروق پہ طنز کرنا چھوڑ دو، یا نماز پڑھنا چھوڑ دو یا طنز کرنا چھوڑ دو۔ اگر نماز پھر پڑھنی ہے تو پھر طنز کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ایک چیز آپ کو ماننا پڑے گی، تو صحابہ کی قربانیاں کسی سے کم نہیں ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو بہرحال توجہ چاہوں گا، اگلی روایت میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، جس دن میرے بابا اسلام آپ نے قبول کیا، لایا، تو اس دن ہی سے آپ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور جا کر انہیں کہا دیکھو کتنا سونا اسلام میں لے آیا ہوں، تم بھی تو میرے یار ہو نا، دور جاہلیت میں بھی مجھ سے تم مال لیتے دیتے تھے، کیونکہ صدیق اکبر تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آؤ در یار پہ چلتے ہیں، حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، قبر قیامت کی منزلیں بھی اللہ سونی فرما دے گا۔ تو یہ سارے صحابہ جن کے میں نے نام لیے ابو بکر صدیق کے ساتھ چلے، حضور کے دربار گوہربار میں پہنچے، حضور غلام آئے بننے کے لیے آ گئے ہیں، میرے سرکار نے اپنی زبان پاک سے انہیں کلمہ پڑھایا اور اپنے غلاموں میں انہوں نے اپنا نام لکھوایا ہے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر دوسرے دن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ، یہ صحابہ باقی تھے ابو بکر صدیق کے پیار کرنے والے، ان کے پاس جا کر پہنچے، کہا میرا دل کرتا ہے جس طرح دوسرے یاروں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ بھی حضور کا کلمہ پڑھ لو، میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ آپ میرے دوست ہیں۔ انہوں نے کہا ابو بکر ہم آپ کی بات پہ آمین کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں۔ لبیک کہتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، میرے سرکار نے اپنی زبان پاک سے انہیں اپنا کلمہ پڑھایا اور اپنا غلام بنایا ہے۔ یہ قربانیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں کہ جن کے کہنے پر بہت سے ایسے لوگ جیت قسم کے طاقتور لوگ تھے، ابو بکر صدیق نے انہیں حضور کے قدموں میں جھکایا، حضور نے پھر انہیں اپنا کلمہ پڑھایا اور اپنا غلام بنایا، اور زمانے والوں کو اس چیز کی خبر دی کہ ہم حضور کی ذات پہ اگر کوئی بات آئے گی تو اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمانہ یہ تھی، میری بھی ایک عادت ہے، آپ کی بھی ایک عادت ہے، اور پھر چیک کریں اپنی عادت، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ اس کی عادت کیسی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سین میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی۔ مسجد کا لفظ اس جگہ پہ بولا جاتا ہے جہاں پہ بندہ گندگی سے اسے پاک رکھے، صاف ستھرا رکھے۔ آپ گھر میں جس جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی مسجد میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ آپ وہاں پر سجدہ کرتے ہیں، جس جگہ پہ سجدہ کیا جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ پوری امت پر اللہ کی طرف سے میری وجہ سے احسان ہے کہ میں نے زمین پر قدم رکھا تو اللہ نے ساری کائنات کو میرے قدم کی برکت سے پاک و صاف فائدہ فرما دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے اپنے سین میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی تھی مسجد، جس میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز سے مراد ظاہری بات ہے نوافل نماز ہوگی، کیونکہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرض نماز مسجد میں ہوتی ہے، اور جہاں پہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا ثواب اللہ دیتا ہے، تو وہ کیسے نماز مسجد نبوی چھوڑتے؟ تو بہرحال اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو مسجد بنائی ہوئی تھی وہ اپنی عبادت کے لیے، نوافل وغیرہ پڑھنے کے لیے، سنتیں پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کی تھی، اور بالخصوص اپنے مصلی پہ بیٹھ کر بڑے عجیب انداز میں اور بڑی محبت تانا جملوں میں قرآن شریف کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے بلند آواز سے۔ ایک دن ایسا ہوا
کہ آپ اسی طرح بیٹھے اپنے سین میں تلاوت کر رہے تھے۔ دیکھو سین بھی اللہ نے ہر شخص کو دیا ہوگا، وہ سین کیسا سین ہوگا جس سین میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہوں گی، کملی والے کے تذکرے ہوتے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں اپنے سین میں بیٹھا تھا، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک جس کے کانوں میں قرآن شریف کی آواز آئے تو وہ آتا میرے پاس بیٹھ جاتا، کوئی دیکھنے کے لیے آتا، کوئی سننے کے لیے آتا، لیکن جب میں اپنے محبتانہ جملوں میں اللہ کا قرآن پڑھتا، میرے آنسو میرے رخساروں پہ آتے، میرے لبوں پہ آتے، تو میرے دائیں بائیں بیٹھنے والوں کے دل، مقلب القلوب ہے نا، دلوں کا پھیرنے والا، کہتے ہیں ان کے دل پھر جاتے، پھر کہتے ابو بکر کلمہ آپ پڑھاؤ گے یا آپ کے نبی پڑھائیں گے؟ تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے حضور کے غلاموں میری عادت کریمانہ تھی کہ میں اپنے سین میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن اس پیار کے ساتھ پڑھتا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور دیکھنے والے لوگ مجھے دیکھ کر بے قرار ہو جاتے اور تڑپ جاتے کہ ابو بکر کلمہ پڑھائیں گے یا آپ کا پاک محمد مجھے کلمہ پڑھائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر کہنے والوں کو یہ بات کہتا کہ میرے رسول کی موجودگی میں آپ کو کلمہ نہیں پڑھا سکتا، آؤ در یار پہ چلتے ہیں۔ تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق پھر ان غلاموں کو اٹھا کر لے کے چلتے، چہرہ یار کے سامنے بٹھاتے، میرے مصطفیٰ ابو بکر صدیق سے سوال کرتے، اور لجپال میرے پیارے ابو بکر یہ کس لیے آئے ہیں؟ ابو بکر صدیق فرماتے میرے آقا یہ اپنے گناہوں کی زندگی چھوڑ کر آپ کے دربار میں کلمہ پڑھنے آئے ہیں۔ اور پھر میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان پاک ترجمان سے اپنا وہ کلمہ پڑھاتے جس کلمہ پڑھنے کے لیے ہر غلام بے قرار ہوتا کہ کب میرے سرکار مجھے کلمہ پڑھائیں اور میں اپنے غلاموں کے اندر جناب والا سرکار کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میرے سرکار پھر انہیں کہتے کہ آپ پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تاجدار صداقت کہتے میں قرآن پڑھتا، لوگ سنتے، دل نرم ہوتے، حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور نے کلمہ پڑھاتے، اپنا غلام بنانا شروع کر دیتے۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کے اندر ایمان ہے اس پہ اثر کرتی ہے، ایمان نہیں تو اس کے سر پہ سینے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں قرآن، اس پہ کوئی اثر نہیں کرتا۔ اب توجہ چاہوں گا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی کہ ابو بکر صدیق خود اسلام لائے، پہلے آپ کے بابا ابو قحافہ جن کا نام عثمان ہے یہ آپ کے بعد اسلام لائے، اور آپ کی والدہ ام الخیر جن کی کنیت ہے وہ بھی اسلام لے آئی، یعنی مطلب یہ ابو بکر صدیق بھی اسلام لائے، آپ کے والد بھی اسلام لائے اور آپ کی والدہ بھی اسلام لے کے آئے۔ ہوا ایسے سرکار نے ابو بکر صدیق کو ایک دن بلایا، فرمایا ابو بکر میری بارگاہ میں حاضر ہونا۔ تو ابو بکر صدیق جاتے جاتے ماں کافرہ ہے، والدہ کو حضور کی بارگاہ میں ساتھ لے گئے۔ اب والدہ بھی چل پڑی، کیا خوبصورت منظر ہوگا جب عرشوں کے مہمان بیٹھے ہوں، رسولوں کے سلطان بیٹھے ہوں اور گناہگار سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں۔ جب جاتا ہے نا بندہ مدینہ شریف میں مواجہ شریف کے سامنے تو گناہگار کی نظر سرکار پہ ہوتی ہے، سرکار کی نظر گناہگار پہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جناب والا کہ میں اپنی والدہ کو حضور کی بارگاہ میں لے گیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس وقت میری ماں کافرہ تھی، میں بیٹھا، میری والدہ بیٹھی،
سرکار سے میری گفتگو ہو رہی تھی، رات کا کافی پہر گزر چکا، میری ماں بوڑھی تھی اور وہ باتیں سنتی سنتی حضور کے کشانہ محبت میں سو گئی۔ جب سوئی تو میرے حضور نے فرمایا ابو بکر کیا حالات و واقعات ہیں، کیسی زندگی گزر چک رہی ہے؟ کہنے لگے حضور سب ٹھیک ہے لیکن یہ میری ماں ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ میری ماں ہے کافرہ ہے، لیکن اس کے بغیر میرا چارہ نہیں ہے میری ماں ہے کافرہ ہے لیکن حضور اس کے بغیر دل نہیں لگتا میرا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی عرشوں کے مہمان، رسولوں کے سلطان، آپ کا دربار گوہربار وہ خاص دربار ہے کہ جس دربار سے ید اللہ والے کشادہ خوبصورت ہاتھ کشادہ ہوں، دراز ہو جائیں، اٹھ جائیں تو اللہ حیا فرماتا ہے خالی لوٹاتے ہوئے۔ حضور ایسا کریں نا، آج میرے ایک دل کی تمنا ہے۔ پوچھا کیا؟ فرمایا آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ہاتھ ذرا بلند کریں، میری والدہ کے حق میں دعا فرما دیں، جیسے میں آپ کا غلام بن چکا ہوں میری والدہ بھی آپ کا کلمہ پڑھے، جب گھر جائیں تو دونوں مسلمان جائیں۔ تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں یہ بات رکھی، میرے سونے لجپال، میری ماں کافرہ ہے لیکن میرا دل دکھتا ہے کہ کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، یہ جنت میں جانے کا میں ارادہ رکھتا ہوں، اسے ساتھ لے کر جاؤں، اور میری ماں ہے بوڑھی ہے، میرے آقا آپ اس کے لیے دعا فرمائیے آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ میرے سرکار نے اپنے ابو بکر کی جناب والا بات کو تنبیہ دی اور مقام خاص حاصل دیا۔ میرے سرکار نے اسی مقام پر اپنے ید اللہ والے پیارے پیارے ہاتھوں کو وہاں پہ اٹھایا، فرمایا او میرے پروردگار، کائنات بنانے والے رب العالمین، ابو بکر کی ماں کو اپنے نبی کا کلمہ نصیب فرما۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میرے سرکار نے اپنے ننھے ننھے ہونٹ خوبصورت لب ہلانے شروع کیے، میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری کافرہ ماں جو سوئی ہوئی تھی سونے کے عالم میں، آنکھیں بند تھیں لیکن ہونٹ اس کے سونے کی حالت میں بھی ہل رہے تھے اور گواہی دے رہے تھے کہ حق لا الہ الا لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور روایت اخرى دوسری روایت کے مطابق فرمایا میری والدہ نے جناب والا اپنے ہونٹوں سے کہنا شروع کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کہتے ہیں نیند کے عالم میں ادھر سرکار نے ہاتھ اٹھائے، ادھر میری والدہ سوتے سوتے آنکھیں بند ہیں، لب ہلا کے حضور کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے سرکار نے اپنے ید اللہ والے سونے سونے پیارے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ واپس لٹایا، پھیرا، کیا دیکھتی ہیں والدہ؟ جاگ پڑی اور جاگتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پھر اپنی زبان سے کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فرمایا پھر بیدار ہو گئی، جاگ گئی، پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ گئی، اور پھر میرے سرکار نے جب یہ بات دیکھی کہ سوتے ہوئے بھی میرا کلمہ، جاگ کر بھی میرا کلمہ، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے دل کی دنیا اور روشن ہو گئی کہ والج پال نبی آج ماں کو کافرہ لے کر آیا، لیکن آج جب لے کر جاؤں گا تو محمد کی غلامہ بنا کر لے کے جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق فرماتی ہیں جب میری ماں سوئی تھی کافرہ تھی، آنکھ بند تھی، اونٹ حرکت کر رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھی، اس ادا کو دیکھ کر
بیدار ہونے سے پہلے پہلے ابو بکر فرماتے ہیں میری والدہ کی اللہ نے بخشش اور مغفرت کا پروانہ جاری فرما دیا تھا۔ یہ ہیں وہ ابو بکر صدیق۔ تو میرے حضور نے بات واپس کی نہیں، حضور دعا کرے میری ماں کیا، حضور نے ہاتھ کشادہ کیے تو اللہ نے جناب والا دعا کو قبول فرما دی۔ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھکے کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سرکار نے دعا کی تو اللہ نے فوراً قبول فرما دی۔ یہ دلوں کا پھیرنے والا کون ہے؟ مالک ہے، رب العالمین ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پھر میری والدہ نے جناب والا کلمہ پڑھا تو میرا خوش ہو گیا۔ پھر چند دن ایسے ہوئے کہ میرے والد نے کہا کہ ایسا کرو کہ میرا ہاتھ پکڑو، نبینے ہو چکے تھے، اور مجھے در یار پہ لے جاؤ، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ ابو قحافہ، عثمان نام ہے آپ کا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا، مدینہ شریف میں آیا، حضور بیٹھے ہوئے تھے سینے مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف میں۔ کہتے ہیں میں حضور کو لے کے آیا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر، اندھے تھے، پکڑ کے لایا۔ حضور نے یہ منظر دیکھ کے فرمایا ابو بکر کیوں تکلیف کی ہے؟ مجھے کہتے میں خود ہی آ جاتا۔ نبی ملا تو زمانے میں لاجواب ملا، اوروں کو تارے ملے تو ہم کو آفتاب ملا۔ بولو سبحان اللہ۔ نبی ملا تو زمانے ملا جواب ملا، نبی ملا تو زمانے ملا جواب ملا، اوروں کو تارے ملے ہم کو آفتاب ملا۔ پھر سرکار نے فرمایا ابو بکر کیوں آ گئے ہو؟ مجھے کہہ دیتے میں خود آپ کے گھر میں آ جاتا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں لایا جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ کافر کا ہاتھ پکڑا، سرکار کی بارگاہ میں لے کے آیا اور کہا کر جناب والا سرکار کی بارگاہ میں میں نے اپنے ابو باپ کو ابو قحافہ عثمان کو بٹھا دیا، اور سرکار نے دیکھ کر فرمایا قریب کرو اپنے باپ کو۔ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ عثمان ابو قحافہ کو سرکار کے قریب کیا۔ جب سرکار کے قریب کیا تو سرکار نے اپنا ید اللہ والا پیارا نورانی ہاتھ میرے باپ کے سینے پہ رکھا۔ ہاتھ رکھنے کی دیر تھی ابو قحافہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے بھی سرکار کا کلمہ پڑھا اور غلامی میں قدم رکھا۔ یہ ہے سرکار کے ابو بکر صدیق غلام کی جرأت، طاقت کہ انہوں نے خود کلمہ پڑھا تو ماں کو بھی پڑھوایا، باپ کو بھی پڑھوایا، اور زمانے والوں کو بتایا بدبختو ابو بکر صدیق کو بھونکا نہیں کرتے۔ ابو بکر وہ ہے کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء نے کہا دنیا والوں خیال رکھنا میں جا رہا ہوں دنیا سے سب کے احسانوں کے بدلے، ختم، میرے ابو بکر تمہارے احسانوں کے بدلے قیامت والے دن میرا رب بھی چکائے گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ تو بہرحال ابھی تو میں نے ابو بکر صدیق کا جو موضوع تیار کیا تھا اس میں آدھا بھی میں نے بیان نہیں کیا، اور وقت میرے تقریباً پونا گھنٹہ یا اس سے زائد مکمل ہو چکا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ حضرات جی وقار کہ اپنے سینوں کو حضور کی محبت سے سرشار رکھیں، آل بیت سے پیار کریں، صحابہ سے پیار کریں، اور اس شخص سے بالکل نفرت کریں۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر آپ کو کہتا ہوں جو صدیق اکبر کو برا بھلا کہے اس شخص سے آپ نفرت کریں، اگر نہیں کریں گے تو قیامت والے دن حضور ایک دن حضرت علی آئے نا تو حضرت بکر صدیق دیکھ کر ہنسنے لگے، تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر کیوں ہنس رہے ہو؟ فرمایا مجھے ہنسا اس لیے آ گیا کہ جنت کی ٹکٹیں میرا علی دے گا، جنت کی ٹکٹ میرا علی دے گا۔ تو حضرت مولا علی مسکرا کر فرمایا ابو بکر پھر اگلی بات بھی سن لو۔ کہا کیا؟ فرمایا میرے رسول نے یہ بھی کہا
جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا علی اس کو جنت کی ٹکٹ عطا فرمائے گا، علی جنت کی ٹکٹ اسے عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مسلک ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہماری گٹی میں یہ بات پڑی گئی ہے کہ صحابہ پیغمبر کا منکر اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں، آل بیت کا منکر اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر صدیق اکبر کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، فاروق اعظم کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، عثمان ذو النورین کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، حیدر کرار کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، کل صحابہ کا فرما بردار ہے، تو ہمارے لیے وہ مقام منصب و اعلیٰ پہ فائز ہونے کا حقدار ہے۔ تو اس لیے یہ زندگی لمحے بار بار نہیں آیا کرتے۔ میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا، دو روزہ زندگی نہ جانے گندے مکروہ چہرے سے پردہ کب ہٹ جائے، لیکن مرو تو اس شان سے مرو کہ بابا جی کا جنازہ تمہیں یاد آ جائے کہ جب اٹھا عاشق کا جنازہ تو دنیا سہم گئی کہ حضور کا غلام جا رہا ہے، وفادار جا رہا، اپنے بھی بیگانے پرائے بھی نہ خوش تھے، لیکن اس کے باوجود بتا دیا زمانے والوں کو، ستمگر ادھر ہا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، اور نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے۔ امیر المجاہدین نے پیغام دیا اور بات ختم، نہ سر جھکا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے، اور اگر ایک دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمعیں جلا کے جیے۔ اس لیے گرامی القدر یہ دل جو ہے نا بڑی قیمتی شے ہے، اس میں نماز سجاؤ، تلاوت قرآن کریم پڑھو، ادب والے لوگوں کو ادب کرو، جو بے ادب ہے حضور کے صحابہ اہل بیت کے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل بھائی بانگے ہم جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن یہ میرا عقیدہ اپنا ذاتی ہے کہ حضور کے صحابہ کے منکروں کے ساتھ بات ختم، بائیکاٹ ہے ہمارا، اور حضور کی آل کے منکروں کے ساتھ بھی ہمارا بائیکاٹ ہے، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو اسی لیے احباب گرامی القدر میں آخر میں آپ احباب کو دعوت فکر دیتا ہوں اور دعوت محبت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بروز جمعرات آنے والی بعد از نماز شاہ مرکزی جامع مسجد خلیفہ بلا فاصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اسی جامع مسجد کے اندر ایک عظیم الشان محفل بسلسلہ تاجدار صداقت منعقد کی جا رہی ہے، جس کی زیر صدارت ہمارے رہبر محترم المقام عاشق رسول حاجی ملک محمد نصیر صاحب خود فرمائیں گے، اور جمیع علماء کرام اپنی حاضری پیش کریں گے، ثناخوان رسول تشریف لائیں گے۔ تمام احباب کو اس روحانی نورانی محفل میں دعوت عام دی جاتی ہے، اور ہم اسی ویڈیو کلپ کے ذریعے سے بھی قرب و جوار پنڈ نصرالہ، برکت، پھامڑا اور دومے کے حضور کے غلاموں کو بھی قرب و جوار جہاں بھی تاجدار صداقت کے ماننے والے ہیں ان سب کو ہم دلی طور پر اس محفل پاک میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور پوری کابینہ اہل محلہ کی طرف سے دعوت عام دیتا ہوں، اور یہ آپ کو کہتا ہوں صدیق اکبر کی بھی محفلیں سجایا کرو، کیونکہ جھوٹے صدیق اکبر کے قریب نہیں ہوتے، سچے صدیق اکبر سے دور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے آپ احباب سے گزارش ہے آپ اپنی محبت کے یہ جام پیتے رہیں، پلاتے رہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک جل جائیں جل جانے والے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یار زندہ صحبت باقی، جو باقی انشاءاللہ موضوع ہے آگے جمعہ مبارک پہ چلتا رہے گا، سنتیں ادا فرمائیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔